پیپلز پارٹی ویسے بھی کوئی جمہوری جماعت نہیں ہے بلکہ ایک آمرانہ جماعت ہے. ان کے لیڈر، ان کے قائد ذوالفقار علی بھٹو صاحب خود 1977 میں 70 میں خود ہی سول مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے تھے، اور جب سے ان کا سارا دار و مدار طاقت پر ہے کہ طاقت کا بے پناہ استعمال کر کے مظلوم لوگوں کو طاقت کے ذریعے کچل دیا جائے. یہ مراد علی شاہ کی یا کسی کی ذاتی رہائش نہیں ہے. ذاتی رہائش پر جانا ہوتا تو بلاول ہاؤس چلے جاتے نا. تو یہ سرکاری عمارت ہے، اس لیے ہم یہ تمام سمبل احتجاج ہوتے ہیں وہاں پر جا کر ایم کیو ایم نے کوئی تشدد نہیں کیا. اور اس وقت جب انہوں نے یہ شیلنگ شروع کی، مار پیٹ شروع کی، تو اس وقت جو ان کے ایڈوائزر ہیں مرتضیٰ وہاب، وہ ہم سے ٹیلی فون پر بات کر رہے تھے. مجھ سے انہوں نے بات کی، عامر خان بھائی سے بات کی، خواجہ اظہار بھائی سے بات کی. تو ہم نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ آپ لوگ یہاں تشریف لے کر آ جائیں اور میڈیا کے آگے یہ یقین دہانی کرا دیجیے گا کہ ہم اس پر غور کریں گے، ہم اپنا احتجاج ختم کر دیں گے. انہوں نے یہ کہہ کر فون بند کیا اور اس کے 2 منٹ بعد ہی یہ پرتشدد کارروائی شروع گئی. اس کا مطلب یہ کہ نہ وہ بات کرنے پہ یقین رکھتے تھے، بلکہ انہوں نے اس بات کو اپنے لیے ایک انسلٹ سمجھا ہوگا کہ بھئی یہ چیف منسٹر ہاؤس پر کیوں آ گیا احتجاج کرنے. چیف منسٹر ہاؤس سرکاری عمارت ہے، اس کے ابھی تک درجنوں رہائشی رہ چکے ہیں. وہاں پہ لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اس کی سرکاری حیثیت ہے. اس لیے وہاں پر ایم کیو ایم اپنا احتجاج رجسٹر کرانے آئی تھی، جو اس کا حق تھا اور حق ہے. وزیر اعلیٰ سندھ، آئی جی سندھ اور دیگر جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں، ان کے خلاف جو درخواست یہاں ہم جمع کرانے آئے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 27 جنوری کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے جس طریقے سے پرامن خواتین، بزرگ، نوجوان، بچوں اور پارلیمنٹیرین پر جس طرح حملہ کیا گیا، ڈائریکٹ ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا، بے پناہ تشدد کیا گیا، وزیر اعلیٰ سندھ کی احکامات پر ان گورنمنٹ آفیشلز نے گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی. یہ ساری چیزیں جو ہم بتا رہے ہیں یہ میڈیا نے اس دن کور کیا، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، ہر واقعے کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہیں. تو یہ جو ظلم و تشدد ہوا یہ انسانوں پر ہوا، کوئی کتے، بلی، جانور، تیتر، بٹیر پر یہ افسوسناک تشدد نہیں ہوا کہ ہم اسے برداشت کر کر خاموشی سے اپنے زخمیوں کو گھروں میں لے کے بیٹھ جائیں. ایک ہمارے ساتھی کی شہادت اسی شیلنگ سے ہوئی، ڈائریکٹ شیلنگ کی گئی جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی. ایک ہمارے مرکزی عہدیدار حنیف صورتی بھائی جن کے اوپر ڈائریکٹ شیل کا جو شیل ہے وہ ڈائریکٹ آنکھ پہ لگا جس کی وجہ سے ان کی آنکھ ضائع ہو گئی. تو یہ جو ظلم و تشدد ہے، ظلم و ستم ہے، اس کے خلاف ہم چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ جن کی وہ رہائش گاہ ہے، سرکاری رہائش گاہ، ان کی سرکاری رہائش گاہ کے باہر جو پرامن لوگوں پہ تشدد ہوا ہے، اس تشدد کی کارروائی کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے جائیں. اور جن لوگوں نے فوٹیج موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیوز موجود ہیں، ایک ایک شخص کی تشدد کرنے والے کے چہروں کو پہچانا جا سکتا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کے خلاف کارروائی کر کے انہیں معطل کیا جائے. ان سرکاری افسران کو جنہوں نے وزیر اعلیٰ کے احکامات پر آمنا صدقنا عمل کرتے ہوئے یہ بے ایمانہ تشدد کیا. ہمارے ساتھ جو ایم این اے جو درخواست کے سگنیٹری ہیں، انہوں نے کشور زورا باجی اور دیگر ایم این ایز نے تحریک استحقاق بھی پیش کی ہے. کیونکہ جب ہم تھانے پہنچے ہیں
تو ایس ایچ او ایک ایم این اے کی موجودگی میں تھانے سے غائب ہو گیا، جو توہین عدالت تو اپنی جگہ ہے، تحریک استحقاق کا جب کوئی ایم پی اے ایم این اے کسی کورٹ میں جاتا ہے تو آدمی کہیں پر بھی ہو وہ آ کر اس کی داد رسی کرتا ہے. ایون یہ انہوں نے مہر لگا کے درخواست لینے سے بھی انکار کر دیا. تو اس کے لیے بھی جو قانونی ذرائع ہیں ان کو ہم پوری طرح استعمال کریں گے. ہم نے جو زخمی ہوئے تھے ہم پرامن جلوس لے کر گئے تھے وزیر اعلیٰ کے سامنے، اور اس میں جو بغیر کسی کوشن کے، بغیر کسی وارننگ کے جس آدمی نے بھی شیلنگ کرائی، لاٹھی چارج کرایا، کس کے حکم پہ کرایا، اس کو ہم نے تحقیق کرنا ہے اور اس کو قرار باقی سزا دلوانی ہے. اپنی درخواست میں ہم نے چیف منسٹر سندھ، آئی جی سندھ، ڈی آئی جی ساؤتھ اور ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کو اس میں نامزد کیا ہے اور ایس ایس پی ساؤتھ کو نامزد کیا ہے. ہم نے جو درخواست دی تھی ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کو، وہ دی تھی کہ ہمارا احتجاجی پروگرام ہے کراچی پریس کلب پر، لیکن جب ہماری یہ احتجاجی ریلی میٹروپول کے سگنل پر پہنچی تو میٹروپول سگنل سے رائٹ جو راستہ جاتا ہے وہ پریس کلب کی طرف جاتا ہے، اور جو سیدھا راستہ جاتا ہے وہ پی سی ہوٹل موومنٹ پیک والے یا سی ایم والے سگنل پر جاتا ہے. تو یہ دونوں راستے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بلاک کیے ہوئے تھے. ہم سے آگے جو موب تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں تو پریس کلب جانے کے لیے بھی راستہ بند کیا ہوا ہے، وہ موب جو تھا وہ مشتعل ہو گیا، اشتعال میں آ گیا. تو بجائے وہ پریس کلب جانے کے سامنے کی رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے وہ پھر اشتعال میں پھر وہ چیف منسٹر ہاؤس کی طرف چلے گئے. جب پورا موب ادھر چلا گیا تو اب ایسے موقع پر لیڈرشپ روک ہی نہیں سکتی، وہ بھی کوئی 2-3 منٹ کا سفر تھا، آنن فانن لوگ وہاں پہنچ گئے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جی بالکل چیف منسٹر ہاؤس جو ہے وہ ریڈ زون ہے، سندھ اسمبلی وہ بھی ریڈ زون ہے. ایک طرف سندھ اسمبلی کے اوپر کسی سیاسی مذہبی پارٹی کو 28 دن تک دھرنے کی اجازت دے دی جائے، وہاں پر گورنمنٹ آفیشلز ان کو اٹھانے کی بجائے ان سے جا کر مذاکرات کریں، اور دوسری جانب اس شہر کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی وہ جب ریڈ زون میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے پہنچی تو 2 گھنٹے کے اندر اندر ان کے اوپر یہ تشدد بربریت کر کے انہیں منتشر کر دیا گیا. جب آپ سینٹ کے سامنے احتجاج کر سکتے ہیں، ڈی چوک پر صدر پاکستان یا نیشنل اسمبلی کے سامنے جا کے احتجاج کر سکتے ہیں، جب آپ سپریم کورٹ کے سامنے جا کر احتجاج کر سکتے ہیں، تو پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس ایسی کون سی مقدس جگہ ہے کہ جہاں پر آپ احتجاج نہیں کر سکتے؟ ہاں، یہ اس گورنمنٹ نے اپنی اس بلڈنگ کو، اس جگہ کو عوام کے احتجاج سے بچانے کے لیے ریڈ زون قرار دیا گیا ہے.